تیسرا تو کوئی فرق جان ہی نہیں سکتا یہ روزے سے ہے یا نہیں ہے۔ لیکن سفر کے اندر آپ کو یہ گنجائش ہے، اگر سفر مشقت والا ہے تو آپ اس کے اندر روزہ جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر سفر مشقت والا نہیں فور ایگزامپل، پھر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت موجود ہے، پھر بھی روزہ چھوڑنے کی اجازت موجود ہے۔ آپ سمجھ لیں کہ شاید آپ کھلارے نہ کر سکیں تو بہت بہتر ہے آپ بعد کے دنوں میں رکھ لیں، یعنی گنجائش موجود ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں آگے جا کے فرما رہے ہیں، اسی آیت پاک کے آخر میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، یہ وہ بات ہے۔ فرمایا اگر تم مسافر بھی ہو، اگر تم مریض بھی ہو، لیکن یہ بات یاد رکھنا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اپنی ججمنٹ خود کر لو، لیکن اگر تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ گنجائش موجود ہے، مگر ترغیب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرف دلائی ہے کہ اگر تم رمضان کا روزہ کسی بھی عالم میں پورا کر سکتے ہو تو پھر اس کو چھوڑو نہیں، اس کو چھوڑو نہ۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، فرمایا اگر تم روزہ رکھ لو یہ تمہارے حق میں زیادہ، بولیے نا، یہ بہتر ہے، خیر ہے یہ تمہارے لیے۔ ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت حال کو جاننے والے ہو، اگر تمہیں خبر ہو کہ رمضان کا روزہ رکھنے سے تمہارا مالک کتنا خوش ہوتا ہے، اگر تمہیں خبر ہو اس کے ظاہری اور باطنی فوائد جو ہیں وہ کتنے ہیں، فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جاننے والے ہو تو پھر یہ سمجھ لو کہ روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہت بہتر ہے۔ مگر یہ دو کنڈیشن ہے کہ بندہ بیمار ہو یا بندہ جو ہے وہ مسافر ہو تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے شریعت اسلامیہ کے اندر۔ اور اگر اتنا بیمار ہو کہ اس کی صحت یابی کا امکان کوئی نہ ہو، بہت بوڑھا ہو جائے کہ وہ روزہ نہ رکھ سکے، اس کے لیے فدیے کا حکم، اس کے لیے کیا حکم ہے بولیے؟ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص روزہ کھلارے نہ کر سکے، بالکل رکھ ہی نہ سکے، بہت بوڑھا ہو جائے، دائمی مریض ہو جائے، اس کے لیے یہ حکم ہے کہ وہ پھر اس رمضان کے ہر روزے کے بدلے فدیہ جو ہے وہ ادا کر سکتا ہے۔ فدیے کی جو ہیں وہ 3 مختلف جو ہیں وہ اس کی ادائیگی کی 3 مختلف رقمیں ہیں، یوں کہہ لیں 3 مختلف اس کی کنڈیشنیں ہیں۔ جو غریب مسلمان ہے، غریب مسلمان، اس کے لیے 2 کلو گندم جو ہے وہ فدیہ ہے۔ میں اصول عرض کر رہا ہوں، قیمت کا تعین ہر بندہ بازار سے پوچھ کے کر سکتا ہے۔ غریب مسلمان اگر روزہ چھوڑ جائے تو اس کے لیے یہ ہے کہ وہ 2 کلو گرام گندم جو ہے اس کے برابر رقم جو ہے وہ ایک مسکین کو ادا کر دے تو اس کا فدیہ ادا ہو جائے گا۔ جو متوسط طبقے کا مسلمان ہے، نہ بہت غریب ہے نہ بہت امیر ہے، متوسط طبقے کے لیے حکم ہے کہ وہ 4 کلو گرام کھجور یا جو، 4 کلو گرام کھجور یا جو، ان کی قیمت کے برابر جو ہے فدیہ کرنا، اس کے لیے جو ہے وہ شریعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور جو امیر مسلمان ہے اس کے لیے نصاب جو ہے فدیے کا وہ 4 کلو گرام کشمش یا 4 کلو گرام پنیر، یہ اس کا فدیہ ہے۔ غریب، متوسط اور امیر 3 ہی کنڈیشنیں ہوتی ہیں اکنامیکلی لحاظ سے کسی کے۔ اگر کوئی غریب مسلمان ہے اور وہ فدیہ دینا چاہے تو وہ 2 کلو گرام گندم کے حساب سے فدیہ دے رہے، جس کا اندازہ اس وقت ناروے میں تقریباً 25 کرون بنتا ہے۔ اگر متوسط طبقے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو وہ 4 کلو گرام کھجور کے ریٹ کا پتہ کر لے یا 4 کلو گرام جو کے ریٹ کا۔ شریعت نے فکس چیزیں اس لیے بیان فرمائی ہیں کہ ریٹ ہمیشہ اوپن ہوتے ہیں لیکن مقدار اتنی رکھی ہے۔ اور جو امیر مسلمان ہے اس نے اگر فدیہ دینا ہو تو وہ پھر 4 کلو گرام کشمش یا 4 کلو گرام پنیر اس کے حساب سے وہ فدیہ دے گا۔ فدیۃ طعام مسکین، فی روزہ فرمایا اگر ایک مسکین کو وہ اس طرح کھانا کھلا دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ اس کی اس غلطی کوتاہی کو معاف فرمانے والا ہے۔
یہ عام طور پر جو ہیں یہ روزے کے یہ دو مسائل ہیں. اگر کوئی اسپیسیفک اس سلسلے میں کوئی کویسچن پوچھنا چاہے تو اس کو بھی اجازت ہے، ورنہ جو کویسچن ابھی آئے ہیں تو میں ان کی طرف جو ہے وہ اپنی توجہ جو ہے وہ مبذول کر لیتا ہوں. اگر آپ میں سے کوئی بندہ پوچھنا چاہے تو اس میں مزید پوچھ سکتا ہے. جی 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 اس سلسلے میں یہ ہے کہ جس طرح میں نے عرض کیا ہے کہ اگر سفر اس دور میں کرنا بڑا لت ہو گیا ہے، یعنی اتنا بانسکڑی اور مشکل نہیں رہا جس طرح پہلے ہوتا تھا. پہلے ادوار میں لوگ جو ہیں وہ سفر کرتے تھے جانوروں کے اوپر پیدل، یعنی کوئی اونٹ پہ سفر کر رہا ہے، کوئی گھوڑے کے اوپر سفر کر رہا ہے، کوئی گدھے کے اوپر کر رہا ہے، کوئی پیدل کر رہا ہے. اور اب جو ہے وہ گاڑیاں ہیں، بلکہ ہوائی جہاز ہیں، بحری جہاز ہیں. ان ساری کنڈیشنوں میں شرعی حد جو ہے وہ تو وہی رہے گی جو میں نے عرض کی. سفر کے ذریعے کا اعتبار نہیں ہے کہ سفر کس چیز پہ کیا جا رہا ہے، سفر کی جو مقدار ہے شریعت میں اس کا اعتبار ہے. وہ مقدار 99 کلومیٹر کی تقریباً آپ ہوائی جہاز کے اوپر بیٹھ کے طے کریں یا پیدل طے کریں، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے طے کریں یا گدھے کے اوپر بیٹھ کے طے کریں، اونٹ کے اوپر بیٹھ کے طے کریں یا بحری جہاز کے اوپر بیٹھ کے طے کریں، مقدار وہی رہے گی، مقدار میں تبدیلی نہیں کی جائے گی. اگر سفر آسان ہے اس کے لیے وہ حکم آگے قرآن مجید کا موجود ہے کہ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم سمجھتے ہو کہ تمہارے لیے آسانی ہے تو اس بات کو یاد رکھو کہ روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم حقیقت حال کو جاننے والے ہو. اس لیے اگر کسی کو یہ سفر آسان لگتا ہے گنجائش اس کی اپنی جگہ پہ برقرار رہے گی، لیکن اگر سفر آسان ہے تو پھر حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا موجود ہے کہ روزہ رکھنا تمہارے حق میں بہتر ہے. بے شک تمہیں کنسیشن ایک حاصل ہے لیکن پھر روزہ جو ہے وہ رکھا جائے گا. یہ ایک سوال جو ہے یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کی طرف سے آیا ہے، یہ میں شروع کر کے 2-4 سوال لے لیتا ہوں، بقیہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم جو ہے وہ لے لوں گا. اس دور میں جب ہم کسی کو نماز یا روزے کے لیے کہتے ہیں یا کسی اور چیز مثلا حرام چیز کے لیے بتاتے ہیں کہ یہ نہ کھائیں یہ حرام ہے، تو وہ کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے، یا کہ مذاق اڑاتے ہیں، ایسی صورتحال میں کیسے دعوت دی جائے؟ یہ بڑا امپورٹنٹ سوال ہے کہ جب کسی بندے کو یہ بتایا جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا راستہ ہے، اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اس بات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ لوگ آگے سے مذاق اڑاتے ہیں. اس صورتحال میں دین کی دعوت کیسے دیجیے؟ آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں، آپ کو بار بار یہ چیز ملے گی کہ جتنی بھی گمراہ قومیں تھیں وہ انبیاء کرام کا نیکی کی دعوت پر مذاق اڑایا کرتی تھیں. اس حد تک لفظ سننے پڑے. حضرت لوط علیہ السلام کو قرآن مجید فرماتا ہے کہ قوم نے اس حد تک انہیں کہا، انہوں کہ پنجابی کے اندر میں اس کا اگر ترجمہ کروں تو وہ یہ ہے، انہوں نے کہا سن پتہ نہیں تو کڈا کو نیک ہے. یہ اللہ کے نبی کو اس طرح کے تانے دیے. حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی بنا رہے تھے تو قوم ان کے پاس ان کا مذاق اڑا کے گزر جاتی تھی. سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جس بھی نبی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اپنی قوموں کو دعوت دی ہے، نیکی کی دعوت دی ہے، قوموں میں سے بڑے لوگ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے ان کا مذاق اڑایا. اتنی بڑی بڑی شخصیات جن کے اوپر اللہ کا کلام اترتا تھا، جبریل امین اللہ کا پیغام لے کے آتے تھے، جن کے کردار کے اندر عیب نام کا ایک ذرہ بھی نہیں تھا، جو سارے معصوم تھے. یعنی ان کی معاشرہ، ان کی سوسائٹی، ان کا کلچر ان کے اوپر حرف تاں نہیں تھا اٹھا سکتا تم نے تو فلاں عمر کی سے میں یوں کیا تھا. اتنی بھی گنجائش جن ہستیوں کے دامن پہ نہ تھی ان کا بھی قوموں نے مذاق